breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. भाई यार रुको, रिकॉर्डिंग हो रही है. अरे सर छोड़े ना अभी इसे, अभी खबर चली है आयतुल्ला खामेनेई को शहीद कर दिया. अरे नहीं यार, कैसे? कैसे? ये सबसे अहम सवाल था. आयतुल्ला खामेनेई को कैसे कत्ल किया गया? उसामा बिन लादेन, जिसके पीछे ना रियासत थी ना ही हिफाजत के लिए इनकलाब के पासदारान, 10 साल तक अमरीकी उसकी तलाश में भटकते रहे. तो फिर ईरानी इंटेलिजेंस के मजबूत दिफाई हिसार में रहने वाले खामेनेई को जंग शुरू होते ही कैसे ट्रेस करके शहीद किया गया? अगले 2 दिन तक मैं जंग की शोरश में इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा. उम्मीद थी कि ईरानी इस बात पे रोशनी डाल सकेंगे. यही सोच के ईरान में कुछ सहाफियों से राब्ता किया, लेकिन नाकाम रहा. तलाश का अगला हिस्सा इंटरनेट से शुरू हुआ. सोचा शायद किसी न्यूज़ एजेंसी ने इस रात से पर्दा हटाया हो, लेकिन वहाँ भी कुछ ना मिला. जवाब नहीं मिल रहा था. मैं भी दूसरे असाइनमेंट्स में मसरूफ हो गया, लेकिन फिर अचानक ट्विटर स्क्रॉल करते हुए मेरी नज़र से एक खबर गुजरी. ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट थी. रिपोर्ट के हर गुजरते लफ्ज़ के साथ मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था. रिपोर्ट में इसराइली और अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकारों के इंकिशाफात शामिल थे और उन्होंने खामेनेई की शहादत के पूरे ऑपरेशन की तफसील बताई थी. रिपोर्ट मुकम्मल हुई तो मैं मुतमईन था. बिलाखिर मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था. खामेनेई के कत्ल में किसी एक आदमी नहीं, बल्कि दुनिया की खौफनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ था. The Mossad intelligence service, best in the world. खामेनेई को कैसे ट्रेस करके कत्ल किया गया? बेफिक्र रहें, इसकी तफसील हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं आप जरा इस बात पे गौर करें. ये इस ऑपरेशन से मुंसलिक इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार के अल्फाज हैं, जो कहता है कि खामेनेई को ठिकाने लगाने के लिए मैं यरूशलेम से ज्यादा तेहरान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था. यानी वो दुश्मन के हर पहलू से आशना था. यही बात सुनकर मेरे जहन में माकियावेली के अल्फाज आए कि दुश्मन को हराने के लिए उसके नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है. उसे शिकस्त देने के लिए उसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए आज हम दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे. आज की वीडियो में हम इसराइली रियासत के नाजायज़ वजूद को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का आपसे तारुफ कराएंगे. एक सवाल से शुरू करते हैं. मैं इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ. ज़रा आसपास लोगों से पूछते हैं कि उनके ख्याल में दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है. मेरे ख्याल से CIA. ज़्यादातर लोगों का कहना है CIA. लेकिन जब CIA के एक साबिक अफसर से यही सवाल पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया. Something that I'm really interested in is the Mossad operationally, because I think, again, correct me if I'm wrong, but it seems like you'd be hard-pressed to argue with the fact that they are really, really good. Best in the world. जॉन किरियाकू ने एक और दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाली कि CIA और मोसाद के ताल्लुक के डायनामिक्स क्या हैं. My experience is universally negative. I've never had a positive encounter with Mossad. I have never met a CIA officer who has had a positive encounter with Mossad. Because the Mossad doesn't give 2 shits what you think. You are trying to focus on in your job. They care only about Israel. They don't care what you think of them. Because for them, it's an issue of survival. सर्वाइवल, ये आज की स्टोरी का कीवर्ड है, क्योंकि इसराइल के सर्वाइवल को हमेशा कोई ना कोई खतरा लाहक रहता है. वजह बहुत सिंपल है. फर्ज करें आप किसी के घर पे कब्जा करके उसे वहां से बेदखल कर दें. इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए आपको सख्त हिफाजती इंतजामात इख्तियार करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं ना कि जिसकी ज़मीन पे आपने कब्जा किया हो वो बगैर किसी मुज़ाहमत के बैठा रहेगा. आपके सर्वाइवल को उससे मुसलसल ख़तरा रहेगा. ऐसा ही कुछ मामला इसराइल के साथ है. जब 1948 में उन्होंने फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जा करके एक नाजायज़ रियासत की बुनियाद रखी तो उनके सर्वाइवल को मुज़ाहमतकारों से लेकर दूसरी अरब रियासतों के हुक्मरानों तक कई ख़तरात लाहक थे. इन्हीं ख़तरात से डील करने के लिए इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बेन गुरियन को एहसास हुआ कि दुश्मन से 2 हाथ आगे रहने के लिए मजबूत इंटेलिजेंस इदारों का होना बेहद ज़रूरी है. वैसे तो इसराइल के वजूद से पहले ही फ़लस्तीन में मौजूद यहूदी आबादी के लोगों को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. यानी इंटेलिजेंस की अहमियत का अंदाज़ा इसराइल के बानियों को इसराइल बनने से पहले ही था. और फिर 7 जून 1948 के दिन बेन गुरियन ने 3 इंटेलिजेंस इदारों की बुनियाद रखी. नंबर 1, अमान, ये थी इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस. नंबर 2,
शिन बेत, इस एजेंसी को इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी कायम रखने का जिम्मेदार बनाया गया। नंबर 3, द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इस एजेंसी को इसराइली वजारत ख़ारजा के मातहत किया गया। इसकी 2 बुनियादी जिम्मेदारियाँ थीं, बैरून ममालिक से इंटेलिजेंस इकट्ठी करना और इसराइल की सरहद के पार खुफिया ऑपरेशंस रन करना। लेकिन फिर 1949 में बेन गुरियन ने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अहकामात जारी हुए कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की क़यादत बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करेगी। साथ ही गुरियन ने इस एजेंसी को एक नया नाम दिया, द इंस्टीट्यूट, यानी मोसाद। Mossad Intelligence Service. Best in the world. मोसाद की कई जिम्मेदारियां थीं। इसराइल के दिफा को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन ममालिक के इरादों की खबर रखना, पड़ोसी मुल्क से खुफिया ऑपरेशंस करके यहूदी आबादी को इसराइल लेकर आना, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीकों को काउंटर करने के लिए उनकी सफ़ों में अपने मुखबर तैयार करना, और सबसे अहम यह कि दोस्त ममालिक की एजेंसीज़ के साथ अच्छे मरासिम कायम करना। अच्छे मरासिम से याद आया, इसराइली इंटेलिजेंस पे लिखी गई तफसीली किताब में मुसन्निफ गॉर्डन थॉमस ने एक दिलचस्प वाक़या बयान किया। वो बताते हैं कि 1954 में मोसाद के डायरेक्टर आइसर हैरल वाशिंगटन पहुंचे, जहां उनकी CIA डायरेक्टर एलन ड्यूलिस से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हैरल ने उन्हें तोहफे में एक खंजर पेश किया, जिस पे लिखा हुआ था, इसराइल का मुहाफिज हमेशा जाग रहा होता है। ये अल्फाज पढ़ के ड्यूलिस ने कहा, बेफिक्र रहें, आज से मैं भी इस मुहाफिज के साथ जागता रहूँगा। ड्यूलिस के ये अल्फाज CIA मोसाद के ताल्लुक की मजबूती की तरफ एक इशारा था। इस मुलाकात के बाद ड्यूलिस ने मोसाद को जदीद तरीन हथियार फराहम करने का इंतजाम किया। खुफिया कैमराज और माइक्रोफोन्स, ट्रैकिंग डिवाइसेस, ये वो चीज़ें थीं जिनका हैरल ने खुद इकरार किया कि ऐसे जदीद आलात वो पहली बार देख रहा था। अमरीकी टेक्नोलॉजी का हुसूल तरक्की की सीढ़ी पे मोसाद का पहला कदम था। उस वक्त भी मशरिक़ वस्ता में अमरीका इसराइल को अपने मफाद का मुहाफिज तसव्वुर करता था। इतनी मदद करने की यही वजह थी, और फिर इसीलिए गुजरते वक्त के साथ मुश्तरका मफादात की वजह से CIA मोसाद पार्टनरशिप मजबूत तर होती गई। जो टेक्नोलॉजी अमरीका के पास आती वो मोसाद को ट्रांसफ़र की जाती, जो इंटेलिजेंस अमरीकियों को मिलती वो मोसाद से शेयर की जाती। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ ऐसी थी जो अमेरिकन किसी सूरत देने पे तैयार ना थे, मगर इसराइली हर सूरत लेना चाहते थे। The FBI has identified 187 undeclared Israeli intelligence officers spread all across the United States, mostly at defense contractors trying to steal our secrets. Now, we give the Israelis 95% of our defense secrets. You want the F-35? Done. Here's the F-35. You want this advanced missile? Here you go. It's on us. So they steal the remaining 5%. मोसाद को अमेरिका के पास से जदीद तरीन इक्विपमेंट मिल रहा था, लेकिन उन्हें अहकामात दिए गए थे कि न्यूक्लियर बम हासिल करने की कोशिशें शुरू की जाएं, और इसीलिए मोसाद ने अमेरिका के खिलाफ एक खेल शुरू किया। जेफरी एप्स्टीन को तो आप जानते होंगे। मिलिए जेफरी एप्स्टीन के उस्ताद, मोसाद के नामवर एहलकार रॉबर्ट मैक्सवेल से। उसने अमेरिका की 2 नामवर तरीन न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज में एक इसराइली सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया। इस काम के लिए उसने अमेरिकी सेनेट कमेटी बराए दिफाई मामलात के चेयरपर्सन को $2 लाख की रिश्वत देकर काम निकलवाया। और एक बार जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो इन दोनों रिसर्च फैसिलिटीज की सारी मालूमात इसराइली इंटेलिजेंस तक पहुंचने लगी। चंद सालों में इसराइल गैर एलानिया तौर पर न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर चुका था। दुनिया भर से टेक्नोलॉजी स्मगल करने से लेकर अमेरिका में एसेट्स रिक्रूट करके टेक्नोलॉजी चुराने तक मोसाद ने इस पूरे ऑपरेशन में अहम किरदार निभाया। लेकिन जहां न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करना मोसाद के जिम्मे था, वहीं इस बात को यकीनी बनाना कि खित्ते में कोई और मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स हासिल ना कर पाए, ये भी मोसाद की ही जिम्मेदारी थी। इसी के तहत मोसाद ने शाम के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इंटेलिजेंस इकट्ठी की थी। 2007 में उन्हें यकीन हो चला था कि शाम न्यूक्लियर सलाहियत के उसूल के नज़दीक पहुंच चुका है, और फिर उन्होंने फैसला किया कि एयर स्ट्राइक्स करके शाम के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया जाए। लेकिन अमेरिकन ने इस लाए अमल से इख्तिलाफ किया। बुश ने एयर स्ट्राइक्स करने से इनकार कर दिया। यूं लगा कि इसराइल को इस बार खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन जॉन किरियाकू ने कहा था ना, बुश हो या ट्रंप, The Mossad doesn't give 2 shits what you think. और इसीलिए चंद हफ्तों बाद इसराइली तैयारों ने मोसाद की इंटेलिजेंस पे एक्शन लेते हुए फ़ज़ाओं में परवाज़ भरी, न्यूक्लियर रिएक्टर पे बम गिराए, और शाम की जानिब से इसराइल को लाहक खतरे को ज़मीन बोस कर दिया गया। यहाँ एक और बात काबिल गौर है। मोसाद ने पहले अपने आप को मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफाद का मुहाफिज दिखाकर अमेरिकन इंटेलिजेंस की खुशनुदी के साथ मदद भी हासिल की।
یوں سپر پاور ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح ان کی پشت پہ کھڑی رہی، لیکن مشرق وسطیٰ کے انٹیلیجنس محاذ پہ امریکہ کی دست شمشیر سمجھے جانے والی موساد آہستہ آہستہ اپنی سرپرست ایجنسی کی ڈوریں کاٹنے لگی۔ وہ اس تعلق کے ڈائنامک کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، وہ تابع نہیں رہنا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ فرمان تل اویو میں جاری کیا جائے اور واشنگٹن میں فرما برداری سے اس پہ عمل کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 2 طریقے اختیار کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ ایپیک جیسی تنظیموں کے ذریعے امریکی فیصلہ سازوں کی جیب گرم کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ایپیک کے ذریعے امریکی سیاست میں ایسا مرتبہ قائم کیا کہ ایپیک سپورٹ کے بغیر کسی کا کیمپین رن کرنا بھی مشکل ہو گیا، اور جن کو ایپیک کا پیسہ مل رہا تھا وہ پیسہ دینے والے کی ہر بات ماننے پہ مجبور تھے۔ یوں تل ابیب نے واشنگٹن میں بیٹھے کانگریسمینز اور سینیٹرز کو مٹھی میں قید کرنا شروع کر دیا، لیکن کنٹرول حاصل کرنے کا یہ واحد حربہ نہیں تھا۔ دوسرا حربہ تھا ہنی ٹریپنگ۔ یہ دشمن کو زیر کرنے کا صدیوں پرانا طریقہ ہے۔ طاقتور ترین لوگوں کی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے پاس خواتین کو بھیجا جاتا۔ پرانے زمانوں میں کچھ یوں ہوتا کہ یہ خواتین ان طاقتور لوگوں کا اعتماد حاصل کرتی اور ان کے راز جان کر دشمن کو بتائے جاتے، لیکن موساد کے ہنی ٹریپ آپریشنز مختلف تھے۔ طاقتور ترین لوگوں کو اپنے ایجنٹس کے ذریعے لڑکیاں مہیا کی جاتی، وہ افراد اپنی خواہش پوری کرتے، اس بات سے بے خبر کہ انہیں اس کمپرومائزنگ سچویشن میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ویڈیوز ریکارڈ کر لی جاتی تو پھر ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسرائیل کے مفاد کو نقصان پہنچے۔ جیفری ایپسٹین کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، وہ موساد کے ہنی ٹریپنگ رنگ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ایپسٹین کا موساد سے کیا تعلق تھا اور اس نے کن افراد کو اپنے جال میں پھنسایا، اس موضوع پہ ہم نے دیگر ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ایپسٹین کے ریکٹ میں ایک بات قابل غور تھی، اس نے صرف سیاستدانوں اور فیصلہ سازوں کو نہیں پھنسایا تھا، بلکہ سائنسدانوں سے لے کر ٹیک بلینئرز تک اس نے ہر کسی کو ہنی ٹریپ کروایا تھا۔ Jeffrey Epstein is kind of the stereotypical example that they give you in training for what's called an access agent. This is a different kind of recruit. So, for example, if you're a foreign intelligence service and you want information, like close-in information from a former president, from the CEO of the biggest company in the world, from a member of the British royal family, you're not going to recruit these guys. You're not going to recruit Bill Clinton or Bill Gates or Prince Andrew. So you do the next best thing. You recruit somebody who has regular access to them. And that person that you recruit is going to need to make these people feel comfortable and appreciated. And so you give him plenty of money. So he has this house on an island, or he has the whole island. And maybe you bring in young girls, you get them in compromising positions, just in case you need to use what's called compromat. Compromising pictures. We know now that Jeffrey Epstein's house on the island had video cameras, hidden video cameras in literally every room, including the bathrooms. Why? Why would he care what was going on unless it was to use that information against people? اب سوچیں ایپسٹین تو بس ایک آدمی تھا، نہ جانے ایسے کتنے آپریشنز موساد کی سرپرستی میں چل رہے ہوں گے، لیکن سائنسدانوں اور ٹیک بلینئرز کو اپنے قابو میں کرنے سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ موساد نہیں چاہتی کوئی بھی ایسی ریسرچ یا اسٹڈی کی جائے جس سے اسرائیل کے مفاد کو نقصان پہنچے۔ ساتھ ہی انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ ٹیکنالوجی از دا فیوچر، اور وہ چاہتے تھے کہ مستقبل کے رخ کا خود تعین کیا جائے۔ اور شاید یہی موساد کی طاقت کا سب سے بڑا راز ہے، دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے قابل بننا، ان سے وہ فیصلے کروانا جو ان کے اپنے ملک کے لیے نقصان دہ ہوں لیکن اسرائیل کے مفاد سے ہم آہنگ ہوں۔ مثلا صدام کو ہٹانے کے لیے عراق پہ حملہ کرنا ہو، ایران کو ہٹانے کے لیے رجیم چینج آپریشن لانچ کرنا ہو۔ ایران کا معاملہ تو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہی عراق کے کیس میں بھی ہوا تھا۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں مشہور پولیٹیکل سائنٹسٹ جان مرشائمر نے اسرائیل کے امریکی فارن پالیسی پہ کنٹرول حاصل کرنے کی داستان سے پردہ ہٹایا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ عراق میں صرف اسرائیل کی خواہش پہ حملہ کیا گیا، کیونکہ صدام کی موجودگی کو اسرائیل میں ان کے سروائیول کے لیے تھریٹ تصور کیا جا رہا تھا، اور یہی بے باقی موساد کو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں نمایاں کرتی ہے۔ ان کا ایک سمپل اصول ہے، رائز اینڈ کل فرسٹ، یعنی اگر ذرہ برابر بھی احساس ہو کہ کوئی اسرائیل کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے تو بنا کسی تاخیر کے گولی چلائی جائے۔ When you have the horrors of the Holocaust and the current security challenges which are perceived as existential, your mindset is left with one choice: rise and kill first. See, this is the thing too about the Israelis. If they want to kill you, they won't just do a close-in hit. They'll blow up the entire city block where you live.
they'll kill 1,000 people just to get you. And they don't care. And then they say, what are you going to do about it? You're going to go to the International Court of Justice? اور اس کی حالیہ مثال ہے جب لبنان میں موساد کو انٹیلیجنس ملی کہ حسن نصر اللہ زیر زمین موجود ہیں. اسی بنکر میں حزب اللہ کی مرکزی قیادت کا خفیہ اجلاس جاری تھا جب اسرائیلی طیاروں نے لگ بھگ 60 بنکر بسٹر میسائلز گرائے اور پوری آبادی کو تہس نہس کر دیا. آزاد ذرائع کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں حزب اللہ قیادت تو ماری گئی لیکن ساتھ ہی 300 افراد جان سے گئے. لیکن یہ موساد کے آپریشنز کی ایک سائڈ ہے. جہاں دیگر طیارے جا کر پورے محلے کو زمین بوس کراتے ہیں، دوسری سائڈ بہت مختلف ہے. وہاں انتہائی خاموشی سے دشمن کا کام اتارا جاتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے ایک کہانی سناتا ہوں، لیکن یہ کہانی سننے کے لیے دبئی چلنا ہوگا. سال تھا 2010. حماس کی عسکری قیادت کے بانیوں میں شمار ہونے والے محمود المبحوح دمشق سے دبئی پہنچے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے ہر قدم پہ نظر رکھی جا رہی ہے. کئی مہینوں سے موساد ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہی تھی. انہیں معلوم تھا وہ کہاں جاتے ہیں، کن فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کر موساد نے انہیں دبئی کے بیچوں بیچ ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا. تقریباً 30 موساد ایجنٹس دبئی میں داخل ہوئے. سب کے پاس مختلف ممالک کے پاسپورٹس تھے. سب الگ الگ فلائٹ سے دبئی پہنچے. شناخت بھی سب کی مختلف تھی. کوئی ٹورسٹ بن کر اور کوئی بزنس مین بن کر آیا. اور پھر دبئی کے البستان روتانا میں ایک عجیب کھیل شروع ہوتا ہے. حماس کے رہنما کمرہ نمبر 230 میں ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے کمرے میں سامان رکھا اور باہر چل دیے، لیکن موساد ان سے پہلے ہی کمرے تک پہنچ چکی تھی. ایجنٹس نے دروازے کا الیکٹرانک لاک ری پروگرام کر لیا تھا، یعنی وہ جب چاہتے اندر جا سکتے تھے. رات 8:24. حماس کے رہنما ہوٹل میں داخل ہوئے اور لفٹ میں سوار ہو کر ہوٹل کی دوسری منزل پہ آ پہنچے. لفٹ سے باہر نکل کر وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگے، اس بات سے بے خبر کہ موت کے سوداگر کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں. حماس کے رہنما جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ان کے جسم میں ایک ایسی نشہ دوا انجیکٹ کی گئی جس سے وہ مفلوج ہو گئے. وہ دیکھ سکتے تھے، محسوس بھی کر سکتے تھے، لیکن حرکت نہیں کر سکتے تھے. اسی بے بسی کی کیفیت میں ان کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا. جب موت کا یقین ہو گیا تو ایجنٹس نے انہیں بستر پہ لٹایا اور کمرے کو ایسے ترتیب دی جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص طبعی موت مارا گیا. اگلی صبح جب ہوٹل سٹاف کو لاش ملی تب تک موساد کے تمام اہلکار دبئی چھوڑ کے جا چکے تھے. پہلے سب یہی سمجھے کہ قدرتی موت ہے، لیکن پھر فورنزک رپورٹ میں جسم میں زہر کی موجودگی سامنے آئی. ساتھ ہی دبئی پولیس نے ہوٹل کے CCTV سے چند لوگوں کی شناخت کی جن کے پاسپورٹس جعلی ثابت ہوئے. جعلسازی کی خبر سامنے آئی اور ایک طوفان ساتھ لائی. برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر اسرائیل نے یہ کام کیا ہے تو یہ ناقابل قبول ہے. آسٹریلیا نے تل ابیب سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. دبئی پولیس کے چیف نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم جانتے ہیں یہ موساد کا کام ہے اور ہم موساد کے چیف اور اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کے وارنٹس جاری کریں گے. اس کے جواب میں اسرائیل نے نہ تو تصدیق کی نہ ہی تردید، بس اتنا کہا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہے. دبئی میں دن دہاڑے یہ واردات صرف ایک قتل نہیں بلکہ موساد کی جانب سے ایک اعلان تھا، دنیا بھر کے لیے پیغام تھا کہ اگر آپ کے وجود سے اسرائیل کو خطرہ ہے تو دنیا کی کوئی سرحد آپ کے لیے محفوظ نہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا ملک ہی کیوں نہ ہو. اسرائیل آپ کو ڈھونڈ نکالے گا. اور اسی پوائنٹ پہ ہماری کہانی آغاز سے جڑ جاتی ہے. The Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. اب جب ہم دشمن کی ایجنسی کو سمجھ چکے ہیں وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ان کے کامیاب آپریشنز کا کیا راز ہے، تو اب آپ کو موساد کے موسٹ ریسنٹ سکسیسفل آپریشن کی کہانی سناتے ہیں کہ خامنائی کو کیسے شہید کیا گیا. یہ کوئی اچانک کارروائی نہیں تھی بلکہ سالوں سے اس ایک لمحے کی تیاری ہو رہی تھی. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ تہران کے درجنوں ٹریفک کیمرے ہیک کر چکے تھے، خاص کر وہ کیمراز جو خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب واقع تھے. ان کیمروں سے جو فوٹیج اکٹھی ہوئی وہ الگورتھمز میں فیڈ کی گئی تاکہ خامنائی کی سیکیورٹی پہ مامور افراد اور متعلقہ لوگوں کا پیٹرن آف لائف سمجھا جا سکے. سیکیورٹی گارڈز کب آتے ہیں، گاڑیاں کہاں لگاتے ہیں، سالوں تک یہ معلومات جمع کی گئیں اور پھر لاتعداد ڈیٹا پوائنٹ سے ایک نقشہ تیار کیا گیا. کون کہاں ہوتا ہے، کس وقت میٹنگ ہوتی ہے، اور بالآخر وہ لمحہ آیا جس کی برسوں سے تیاری ہو رہی تھی. انٹیلیجنس کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح خامنائی اپنے اسی کمپاؤنڈ میں خفیہ اجلاس بلائیں گے اور اس اجلاس میں ایران کی تمام اعلیٰ قیادت موجود ہوگی. جیسے ہی انٹیلیجنس نے آپریشنز ڈپارٹمنٹ کو خبر دی، حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے سائبر اٹیک میں ایران کے ریڈار کو مفلوج کر دیا گیا. کچھ موبائل ٹاورز بھی بند کر دیے گئے تاکہ کمپاؤنڈ میں موجود سیکیورٹی کو باہر سے خطرے کے بارے میں خبردار نہ کیا جا سکے. یوں اسرائیلی جنگی طیاروں نے فضا میں پرواز بھری. ہدف واضح تھا، پیسچر اسٹریٹ کا وہ کمپاؤنڈ جہاں میٹنگ جاری تھی.
اور پھر اسرائیلی طیاروں نے کمپاؤنڈ پہ بموں کی صورت میں قہر برسایا. ساتھ ہی میسائلز بھی اس حملے کے لیے استعمال کیے گئے. دھواں چھٹا اور آیت اللہ خامنائی کی لاش ملبے سے نکالی گئی. مسلم دنیا میں سوگ کی فضا طاری ہو گئی. رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سالوں تک سپر پاور امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے تھے. شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. موساد کی یہ فتح عالم اسلام کے لیے ایک شکست ہے، لیکن شکست سے بہتر استاد کوئی شے نہیں. دشمن کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی رگ رگ سے واقف ہوں. ایک بات تو واضح ہے کہ موساد کے لیے سرحدیں معنی نہیں رکھتی، بین الاقوامی قوانین معنی نہیں رکھتے. ان کے لیے اہم صرف ایک چیز ہے، سروائیول. اور اسرائیل کے ناجائز وجود کے پاسداران جس شے کو اسرائیل کے لیے تھریٹ سمجھیں گے، موساد اس کو تہس نہس کرنا اپنا ہدف بنا لے گی. ابھی ریسنٹلی اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کی شکست کے بعد ایک سنی ایکسس کے وجود سے خطرے کا اظہار کیا ہے. کئی ماہرین کے مطابق سنی ایکسس سے ان کی مراد پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ہیں. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. اور موساد کو سمجھنے کے بعد ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیلی فیصلہ ساز جس کو بھی اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھیں، موساد ان کے خلاف سرگرم ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایران کے بعد اگلا نمبر کس کا ہوگا؟ سوچے اگر ایران میں رجیم تبدیل کر دی جاتی ہے اور اسرائیل اپنی کٹ پتلی حکمران کو مستند اقتدار پہ بٹھاتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کا انڈائریکٹ بارڈر پاکستان کے ساتھ ہوگا. اور یہ تو نیتن یاہو نے بہت پہلے بتا دیا تھا. Greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. کہتے ہیں جنگ جیتنے کے لیے پہلا قدم دشمن کی شناخت کرنا ہے. ہمارے ہاں تو چند سال پہلے تک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی اور دوستی کے پل تعمیر کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن 7 اکتوبر اور انگنت فلسطینیوں کی قربانی کے بعد اب جب بالآخر ہم نے دشمن کی شناخت کر لی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہے کہ کیا ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟